بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے قرآن کی نصیحتیں جو تاکیداً اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حد الامکان قرآن مجید کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہوں اور اس کی تعلیمات کو بھرپور طریقے سے ترویج بھی کریں اور اشاعت بھی کریں۔ مسلمان کی پستی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت جل جلالہ کی یہ آخری کتاب قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان پستی سے پستی کی طرف جا رہے ہیں اور مسلمانوں پر ہی ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، چاہے وہ آپ شام کے شہروں میں دیکھ لیں، چاہے وہ لیبیا کے شہر میں دیکھ لیں۔ مسلمانوں کی پستی کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت جل جلالہ کی آخری کتاب قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جو تعلیمات قرآن دیتا ہے اس کی طرف غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان زیادہ پستی سے پستی کی طرف جا رہی ہیں اور مسلمانوں پر ہی ظلم ہو رہا ہے، اور جو مسلمانوں کے حاکم ہیں وہ اس کی طرف بالکل ہی توجہ نہیں دے رہی۔ تو اس اعتبار سے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور غور و فکر کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو مخلوق کو خالق سے ملاتی ہے اور انسان کو یہ بتاتی ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ قرآن مجید دراصل مسلمانوں کو ہر قسم کی رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور یہ صرف ہم نے اس کو تلاوت کے لیے رکھا ہوا ہے، کسی مقام پہ تلاوت کرنا ہے، دکان پہ تلاوت کرنا ہے، یعنی بطور ثواب کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یا کبھی مشکل آ جائے تو کوئی وظیفہ کر لیتے ہیں، لیکن قرآن سے جو ہمیں تعلیم لینی چاہیے تھی، فہم لینا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں لیتے، اور اس کی جو اصل برکت کا حصول تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ قمر کی اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ ہم نے قرآن مجید کو انتہائی آسان بنایا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کر سکے۔ اور سورہ قمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مرتبہ یہی آیت تاکیداً ارشاد فرمائی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنا فہم دیا ہے، عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اگر وہ اس کا صحیح ادراک کرتے ہوئے اس کا یوز کرے تو قرآن مجید کے مقام اور مفہوم کو سمجھ سکتا ہے۔ قرآن میں یوں تو بہت سارے مقام ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے انسانوں کو خطاب کیا ہے اور اس کو بطور نصیحت کی ہے، اس کی تعداد سینکڑوں کے اندر موجود ہے، لیکن مختصر انداز میں کچھ نصیحتیں ہم ذکر کریں گے، اور وہ پہلے پارے کے اندر جو نصیحتیں ہیں اس کی چند نصیحتیں جو ہم بیان کرتے ہیں۔ اس میں 1 نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ 2 نمبر صورت ہے اور آیت نمبر بھی 2 ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس کتاب کے اندر ہدایت ہے متقین کے لیے، اور یہ خاص بات ہے کہ متقین ہوگا تو اس کے لیے ہدایت ہوگی، اگر متقین نہیں ہوگا تو اس کے لیے ہدایت نہیں ہوگی۔ اسی طرح
اسی صورت کی آیت نمبر 185 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، یہ عمومی طور پر ہے۔ یہاں پہ ھدی للمتقین خاص ہے، ھدی للناس یہ عام ہے۔ کوئی بھی شخص اگر چاہے قرآن سے کچھ حاصل کرنا چاہے تو اسے ضرور ملے گا، لیکن اگر متقین ہوگا تو وہ بھی ہدایت پائے گا۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کا اکثر معنی دو کیے جاتے ہیں، ایک تو پرہیزگار کیا جاتا ہے، دوسرا ڈرنے والا کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جل جلالہ سے ڈرنا کس لحاظ سے؟ ہر وہ کام سے محفوظ رہنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا ہے، اور ہر وہ کام کرنا جس کا حکم اللہ رب العزت جل جلالہ نے دیا ہے۔ ان دونوں کے مابین رہنا، یعنی کہ برائی سے بچنا اور نیکی کی طرف رغبت رکھتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ سے پھر بھی ڈرتے رہنا کہ میری نیکی نہ جانے قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی۔ اسی طرح برائی کے حوالے سے یہ خوف رکھنا کہ اس برائی کی وجہ سے مجھے جہنم کی آگ میں نہ جانا پڑے۔ اسی طرح اس کی مزید وضاحت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا، نصیحت کی ہے کہ ڈرو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور اس طرح جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت جل جلالہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جب بھی بات کرو سچی بات کرو۔ یہ نہیں کہ کسی کی پریشرائز میں آ کر آپ سچ کو چھوڑ دو، سچ ہمیشہ بولتے رہو۔ اور فرمایا کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اعمال کو درست فرما دے گا، تمہیں معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اور میرے رسول کی بھی اطاعت کرو، میری بھی اطاعت کرو، تاکہ بڑی کامیابی تمہیں مل سکے۔ حضرت عطیہ سعیدی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے 2459، کوئی بندہ اس وقت تک مومن شمار نہیں ہو سکتا جب تک وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی نقصان والی چیز سے ڈر نہ جائے، یعنی کہ ہر وہ چیز جو اس کے لیے جائز نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا، اس وقت تک وہ متقی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے، اور موجم الاوسط کے اندر یہ حدیث موجود ہے 4749۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا خدا بھی ایک ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کسی لحاظ سے بھی کوئی فوقیت، کوئی بڑائی، کوئی اکرم نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو بلندی حاصل ہے، اللہ کے نزدیک کوئی عزت والا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ نے یہ آیت پڑھی جو سورہ حجرات کی 13 نمبر ہے، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مکرم ہے تو وہ ہے جو ڈرنے والا ہے اللہ سے۔ اسی طرح تقویٰ کے بہت سارے مراحل ہوتی ہیں، ایک تقویٰ عام لوگوں کا ہوتا ہے، ایک متوسط لوگوں کا ہوتا ہے، اور ایک خاص لوگوں کا ہوتا ہے۔ جو عام لوگوں کا تقویٰ ہے وہ ایمان لانا اور کفر سے بچ جانا۔ جو متوسط ہوتی ہیں وہ ہے کہ وہ ایمان لائے، 7 احکام کی بھی پیروی کرنے والے ہوں۔ اور جو خاص لوگوں کا تقویٰ ہوتا ہے وہ ہے کہ ہر وہ چیز سے محفوظ رہنا جو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، اللہ سے غافل کر دے۔ تو یہ ایک 3 درجے صوفیاء کرام نے بیان کیے ہیں کہ جو متقی ہوتا ہے وہ کس لحاظ سے کتنے درجے پر ہوتا ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تقوی کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کفر سے بچنا ہے، نمبر 2 پہ بد مذہبی سے بچنا ہے، نمبر 3 پر کبیرہ گناہ سے بچنا ہے، اور نمبر 4 پر صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے، اور نمبر 5 پہ شبہات سے پرہیز کرنا، نمبر 6 پہ نفسانی خواہشات سے بچنا، اور نمبر 7 پہ اللہ رب العزت جل جلالہ سے دور لے جانے والی ہر وہ چیز سے بچنا ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے۔ نصیحت نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو
اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے ماں باپ یعنی تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پہ بھی اللہ رب العزت جل جلالہ نے پرہیزگار بننے کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بتایا کہ اس کی بندگی کرو، عبادت کرو، یعنی پرہیزگار بننے کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے، وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بندگی کرنا۔ تیسری نصیحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ دیکھیں کتنی دنیا اس زمین پر بستی ہے، کتنے لوگوں کے گھر ہیں یہاں پہ، کتنی جگہ پہ سڑکیں ہیں، کتنی جگہ پہ فصلیں ہیں، کتنی جگہ پہ درخت اگے ہوئے ہیں، لیکن زمین اپنی جگہ پہ فرش بنائے ہوئے، اگر وہ ذرا سی ہلتی ہے تو جان حلق کو آ جاتی ہے اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہوا ہے، اور اگر میں ایک حکم دوں تو یہ اپنی زمین اپنے آپ سے باہر ہو جائے گی۔ تو یہ زمین ہمارے لیے بنائی بطور بچھونا اور آسمان ہمارے لیے بنایا بطور چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی اور اس کے ذریعے سے بہت سارے پھل اور بہت سارے فروٹ رزق تمہارے لیے نکلتے ہیں۔ تو تمہیں چاہیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم اس چیز کو جانتے بھی ہو۔ یعنی جو بھی شعور شخص ہوگا، عقل رکھنے والا ہوگا، وہ یقیناً یہ بات کہے گا کہ مجھے پروردگار پیدا کرنے والا ہے، تو میرے اوپر یہ حق ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانے کو منع کیا، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی احسانات کا بھی ذکر کیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، بارش نازل کرتا ہوں، اس کے ذریعے سے بہت سارے پھل اگتے ہیں، رزق تمہارے لیے پیدا ہوتا ہے، تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نصیحت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کے اندر ارشاد فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو وعدہ کرنے کے بعد، میثاق کرنے کے بعد۔ اس سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس سے ایک عام میثاق ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کو بنایا تو آپ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، جیسا کہ ہمیں سورہ اعراف کے اندر ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الست بربکم، میں کون ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا، سبھی نے کہا بلا۔ تو یہ ایک وعدہ تھا، ایک پرومس تھا تمام انسانوں کا، اور اس کے بعد جب دنیا میں آئے تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی معرفت حاصل کرنے کے بجائے اللہ کا انکار شروع کر دیا۔ ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اس کو توڑ دیتی ہیں، اور ایک خاص لوگوں کا وعدہ ہے، جیسے انبیاء کرام کا سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ تم کو میں نے نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، کتابیں دی ہیں، شریعت دی ہے، تم نے لوگوں تک پہنچانا ہے، تبلیغ کرنی ہے اور میری توحید کو بیان کرنا۔ اور ایک علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی وعدہ لیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَّ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا تُبَيِّنُونَهُ لِلنَّاسِ، فرمایا کہ اور جب وعدہ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جن کو کتاب دے گی، یعنی اہل کتاب، علم والے لوگ، اور وہ اس کو بیان کریں لوگوں تک، اور اگر سچ بیان کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو پورا کریں گے، اور اگر سچ بیان نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرنے والے ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے بھی ہے کہ علماء کرام کا یہ حق بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے اس کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنی شہرت کے لیے اور اپنی عزت و افزائی کے لیے وہ بیان کرے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ 5ویں نصیحت اللہ رب العزت جل جلالہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرمائی ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ رب العزت جل جلالہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، ہم نے تم کو زندہ کیا، پھر تم کو زندہ مار دیں گے،
پھر ہم زندہ کریں گے، پھر تمہیں میری طرف آنا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ پیغام دیا کہ تمہاری پہلی زندگی تھی، پھر تمہیں مار دیا وعدہ لینے کے بعد، پھر دنیا میں زندہ کیا تاکہ اس وعدے کو نبھاتے ہو کہ نہیں نبھاتے ہو جو تم نے کہا تھا، قالوا بلا، اور پھر انسانوں کو مارے گا، اور پھر سارے کے سارے قیامت کے روز اکٹھے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اس وعدے کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پھر کیسے انکار کرتے ہو جب کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں۔ تو اس اعتبار سے انسان کو یہ سوچنا چاہیے، چاہے جتنا مرضی عقل مند ہو، جتنا مرضی سیانہ ہو، لیکن وہ اپنی موت کو روک نہیں سکتا اور اپنی زندگی کے لمحات کو بھی روک نہیں سکتا، یعنی جوانی کو، بڑھاپے کو روک نہیں سکتا، وہ گزر جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانیاں انسان کے لیے، تاکہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا انکار نہ کرے بلکہ اس کا عبد بن کے رہے، عبادت گزار بن کے رہے۔ پانچویں نصیحت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں، اور پرہیزگار بن کے رہو۔ تو اس آیت کے اندر بھی ایک واضح پیغام ہے، خاص طور پر یہ وہ لوگ جو اس سے پہلے جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی تھی، جیسے تورات اور زبور ہے، انجیل ہے، تو وہ جو ان کے بڑے افراد تھے، یعنی جو کتاب کو جاننے والے ہیں، وہ چیزیں جو ان کے حق میں آتی تھی وہ تو وہ رکھ لیتے تھے، جو ان کے خلاف ہوتی تھی اس کو چھپا دیتے تھے، اور اس کے بدلے میں کیا کرتے تھے، دنیا کی حقیر قیمت لے لیتے تھے۔ اسی طرح جو قرآن مجید کا اصل ماخذ ہے اور جو اصل چیز اس کے اندر موجود ہے، اس کو بھی لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر علماء کرام ایسے موجود ہیں، کلمہ حق کہنے والے، جو اس چیز کو پہنچا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایک نصیحت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دین کو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ دنیا کو حاصل کرے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب احیاء العلوم کی پہلی جلد کے اندر لکھا ہے، اگر کوئی شخص دین کو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ میں لوگوں میں شہرت حاصل کروں گا اور اس سے دنیا کماؤں گا اور وہ جائیدادیں بنائے گا، تو وہ کلمہ حق کہنے والا یعنی علماء حق نہیں ہے، بلکہ علماء سو میں شامل ہوگا۔ نصیحت نمبر 6 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو نہ چھپاؤ، یعنی کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں، اور تم اس کو جانتے ہو۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو چیز حق ہے اس کو واضح کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ برا کام کر رہا ہے تو اس کو بتائیں آپ برا کر رہے ہو، اور اگر حکومت کر رہی ہے تو حکومت کو بتاؤ یہ برا کام ہے۔ تو یہ نہیں کہ اس کے بارے میں دلیلیں دینا شروع کر دو، قرآن نے یہ بھی کہا ہے، حدیث کے اندر یہ آتا ہے۔ جو برا ہے اس کو برا ہی کہنا چاہیے، اور جو اچھا ہے اس کو پرموٹ بھی کرنا چاہیے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ اسی طرح 7 نمبر نصیحت ہمیں ملتی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ ایک تو بات نماز قائم کرنا، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 نمازیں دی ہیں تاکہ ہم اس کی ادائیگی کریں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا ہے، اور یہاں پہ خاص طور پر باجماع نماز کی بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روایت ملتی ہے بخاری شریف کی کتاب الاذان باب الفصل صلاۃ الجماعت کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہا آدمی جو نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 1 گنا اجر دیتا ہے، اور جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح عثمان غنی کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ملتی ہے کہ جو شخص کامل وضو کرے، اس کے بعد وہ فرض نماز کے لیے گھر سے نکلے، مسجد میں جائے اور امام کے پیچھے نماز پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لازمی بخش دے گا۔ تو اتنا بڑا اجر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت ہمیں ملتی ہے 8 نمبر أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 میں، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہو، اور تم قرآن پاک یعنی کتاب کو پڑھتے بھی ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح صریحتاً فرمایا ہے کہ جو شخص نیکی کا حکم دے اور خود وہ برائی کرے، اللہ اس کے زبان سے اثر نکال دیتا ہے۔ ہمیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ملتی ہے، کہتے ہیں کہ جنت کے دن کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا اس کو جنت کا معائنہ کروایا جائے، وہ جنت کا معائنہ کریں گے
بڑے خوش ہوں گے، ساتھ ہی آواز لگائی جائے گی کہ یہ ان کا حصہ نہیں ہے، یہ جنت میں داخلہ ہونے والے نہیں ہیں بلکہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ اگر ہم نے جہنم میں ہی جانا تھا تو ہمیں جنت دکھائی کیوں؟ ہم نے اتنے نظارے کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ فرمائے گا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود برائی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوگا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی بات واضح یاد رکھنی چاہیے کہ نیکی کریں، تبلیغ کریں، پیغام دیں، نصیحت کریں، لیکن اس سے پہلے خود عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چاہے کوئی بھی حدیث پڑھیں، کوئی بھی آیت پڑھیں، اس سے پہلے خود عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ ہم اگرچہ کرتے ہیں، ایسے بہت سارے افراد ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ لوگ عزت کریں گے، مرتبہ دیں گے اور حوصلہ افزائی کریں گے اور ہماری تشہیر ہوگی، اس لحاظ سے نہیں، بلکہ صرف جو کچھ بھی کرنا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے وہ اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرنی ہے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے، اور اگر کوئی نیکی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور اگر اللہ کے لیے وہ نیکی نہیں ہوگی تو وہ ریاکاری ہوگی اور وہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے نصیحتیں فرمائی ہیں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔